الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدل لے. اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بدل لیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی اور نہ ہی کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے. حضرات سامعین، جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے، اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا. مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اس کا دبدبہ چہار دانگ عالم میں گونج رہا تھا. مسلمان کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا. اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن معاشرے سے ختم ہوتا گیا. مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگے اور آیت مذکورہ کا پس منظر سامنے آنے لگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی اور قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہ رہے گا. مسجدیں خوب عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہے گی. معزز سامعین اعظام، اس حدیث پاک میں آقا نامدار تاجدار مدینہ رسول عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے 3 قسم کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ لا يبقى من الاسلام الا اسم، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا. مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. مسلمان اسلامی شعائر سے دور ہوتے چلے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. غرض یہ کہ مسلمانوں کو اپنے اسلامی شعائر، اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن، اسلامی قوانین، اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا. وہ غیروں کے طریقے کو اپناتے چلے جائیں گے اور ہر برائی اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے. افسوس ہو ایسی اقتداء پر، افسوس صد افسوس. کتنی بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے. کیا اسلام نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے؟ کیا نبی کریم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی کا سبق پڑھایا ہے؟ کیا ائمہ اربعہ نے اسی کا درس دیا ہے؟ کیا فقہاء اعظام نے
اسی کی تعلیم و تربیت دی ہے، کیا وقت کے نامور علماء نے اسی کی جانب گامزن کیا ہے، کیا محققین و مفکرین ہمیں اسی جانب چلنے کو کہا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ سب نے ہی تو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے مسجود حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نام کے رہ جائیں گے، جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودیت ہے، ایسا ہی نصرانیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام نصرانیت ہے، سکھوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام سکھ ہے، برہمنوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، ہریجنوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں نے صرف اپنے آپ کو ایک قوم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلامی قوانین، اسلامی حدود و قیود مسلمانوں سے کچھ اور تقاضے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد کرتی ہے، اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی دین اسلام کی بات پیش کرتا ہے اسے عقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، اس کی حقیقت، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج چہار جانب سے مسلمان عالم و مسائل کے خوفناک طوفان میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمان پر جو جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان بدلتے حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مسلمانوں پر ابتلا، آزمائش کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہنوں بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ باطل طاقتوں کا یلغار صرف مسلمانوں پر ہے۔ مسلمان ہر طرح سے بدسلوکیوں کا شکار، مسلمانوں پر ہر طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان ہے اس کا نام مسلمانی ہوگا، کہیں پر بھی اگر کوئی قوم پریشان حال ہے اس کا نام مسلمانی ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے، نبی کریم کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تمام تر علام و مسائل میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دردمندان ملت، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا میں بسنے والی لاکھوں کروڑوں قومیں، سینکڑوں قومیں، آخر تمام تر علام و مسائل کے خوفناک طوفان سے مسلمان ہی کیوں گھرا ہوا ہے؟ دیگر اقوام عالم کیوں پریشان نہیں ہے؟ باطل طاقتوں کی الغار صرف مسلمان ہی پر کیوں ہے؟ فسطائی طاقتوں کے سامنے مسلمان سرنگو کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہر جگہ اضطراب و بے چینی کی زندگی بسر کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے مساجد و مدارس جو کہ اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں شک کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، حب نبی میں سرشار و شمار ہونے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی دنوں کی بھی نماز ادا کر لی، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم کرتے ہیں، جمعے بازی، قمار بازی، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، سود لینا دینا ہماری زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ اسلامی تہذیب
اسلامی رہن سہن کو چھوڑ کر مغربیت کا جال ہم نے اپنے اوپر ڈالا ہے. قوت و خودداری ہمارے اندر نہیں، اختلاف و انتشار کی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ہم ترک کرتے ہیں، سنت نبوی کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے. بدحالی اور زبو حالی ہماری قسمت بن گئی ہے، تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے. حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی، ہم جس طرف قدم بڑھاتے تھے پھیلتے جاتے تھے، دنیا کی طاقت و قوت ہماری راہ میں حائل نہ ہوتی تھی. ارے ہم تو وہ قوم ہے جسے اللہ نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر افسوس، شد افسوس، آج ہماری غفلت کا نتیجہ، ہماری بے توجہی کا نتیجہ، ہماری سستی کا نتیجہ کہ ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے، جس بنا پر باطل حکمراں ہم پر قابض ہے. کل جو محکوم تھا آج وہ حاکم ہے، اور کل جو حاکم تھا آج وہ محکوم بنا ہوا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. حضرات سامعین کرام، غور فرمائے دوسری پیشین گوئی جس میں کہ آپ نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، کہ ایک زمانہ، ایک ایسا وقت، ایسی گھڑی امت پر آنے والی کہ جس میں قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن عظیم کی روح باقی نہیں رہے گی. قرآن کریم خوب دستیاب ہو، قرآن عظیم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے طلبہ بھی ہوں گے، قرآن کریم کی اشاعت بھی خوب ہوگی، مگر قرآن کریم کو عملی زندگی میں داخل کرنے والے صفر کے درجے میں ہوں گے. حضرات آج مشاہدہ کیجئے، اپنے قلوب کو ٹٹول کر دیکھئے کہ آج ہم قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اور کس حد تک داخل کیے ہوئے، اور آج ہم نے قرآن کو کن کن امور میں داخل کر رکھا ہے. ذرا اس کا بھی سرسری طور پر جائزہ لے لیجئے، پھر اس حقیقت کو واضح کیجئے کہ آج صرف اس وجہ سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے جائز ناجائز کاروبار میں اضافہ ہو جائے. کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، کوئی تعویذ بنا کر گلے میں ڈالتا ہے تاکہ بلا اور پریشانیوں سے حفاظت ہو جائے، کوئی تو قرآن کو خوبصورت غلاف میں بند کر تاق میں سجا دیتا ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں، دشمنوں، حاسدوں سے گھر کی حفاظت ہو جائے، کوئی قرآن کو سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. حق تو یہ ہے عصر حاضر کا مسلمان اپنے ہر قسم کے کاروبار، ہر طرح کی دکان اور کارخانوں کی افتتاح کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کراتے ہیں، خواہ یہ دکانیں ناجائز اور حرام ہی کے لیے کیوں نہ استعمال ہونے والی ہو، خواہ کارخانوں اور فیکٹریوں کی تعمیر سودی پیسہ ہی کیوں نہ لگائے گئے ہو. ملت کے غیور مسلمانوں، ذرا سوچ کر بتاؤ کیا قرآن کے ساتھ یہی انصاف ہے؟ یہ عظیم مقدس کتاب اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے حرام اور سودی کاروبار کا افتتاح کیا جائے. یہ قرآن کریم کے ساتھ ظلم نہیں. میرے بھائی آئیے میں ان لوگوں کا اجمالی تعارف کراتا چلوں جنہوں نے اس کتاب مقدس سے محبت کی اور اس کو صحیح طور پر اپنی عملی زندگی میں داخل کیا. قرآن جن کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا، قرآن جن کی زندگی تھی، قرآن جن کی شان، قرآن جن کا وقار تھا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو سنو، جو لوگ سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اس پر
پر عمل کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آج تک آسمان و زمین ان کی بلندیوں کی چرچے ہیں، آسمان و زمین میں آج تک ان کی بڑائی ہو رہی ہے۔ انہیں خالق عظمت و رفعت نے ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور چاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنے۔ انہوں نے تاج و تخت اور قیصر و کسریٰ کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باشندے تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، وہ علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظر میں حقیر و ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے مقتدی بن گئے، پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران و پریشان تھی کہ کیا سے کیا بن گئے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری، کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، غیر مسلم ہماری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانثاروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت و احترام کے تاج و تخت سے کیوں محروم ہوئے؟ دور حاضر کے دجال، امریکہ، برطانیہ سے ہم کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ اب تک ہم سیاسی و معاشی غلامی میں مبتلا کیوں؟ آخر ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو اوپر سے پشت ڈال دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا